تھائی لینڈ کے چیانگ رائے صوبے میں فطرت اپنی مکمل شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھی، لیکن اس دن قدرت نے ایک ایسا راز تیار کر رکھا تھا جو دنیا بھر کو حیران کرنے والا تھا۔ How many of you? 13. Brilliant. We are coming. 23 جون 2018 کو ایک مقامی جونیئر فٹ بال ٹیم جسے وائلڈ بوائز کے نام سے جانا جاتا تھا اپنے روزمرہ کی پریکٹس کے بعد ایک غیر معمولی مہم جوئی کی تیاری میں تھی۔ 12 لڑکے جن کی عمر 11 سے 16 سال کے درمیان تھی اور ان کے 25 سالہ اسسٹنٹ کوچ ایکافون کانتھاوانگ نے طے کیا وہ تھام لونگ نان غار کا رخ کریں گے۔ یہ غار جو پہاڑوں کے دامن میں چھپی ہوئی تھی اپنے پراسرار گہرائیوں اور پیچیدہ راستوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ غار کے داخلی دروازے پر ایک انتباہی بورڈ لگا ہوا تھا جس پر واضح طور پر لکھا تھا جولائی سے اکتوبر کے دوران اس غار میں داخل نہ ہو۔ مونسون کے موسم کی بارشیں غار کو پانی سے بھر دیتی ہیں، لیکن جون کے مہینے میں بارش کا کوئی امکان نہ دیکھ کر ٹیم نے یہ وارننگ نظر انداز کر دی۔ ان کا ارادہ صرف 1 گھنٹے کی مختصر مہم کا تھا۔ وہ اپنے سائیکل اور بیگز چھوڑ کر غار کے اندر داخل ہوئے۔ ابتدائی لمحات میں ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ غار کے اندر کی خاموشی اور ٹھنڈک نے انہیں ایک عجیب سکون دیا۔ وہ دیواروں پر ابھری ہوئی چٹانوں کو دیکھتے اور کہے لگاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ قدرت ان کے لیے کیا طوفان تیار کر رہی ہے۔ اچانک باہر کا موسم بدل گیا، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کا پانی پہاڑوں سے بہتا ہوا غار کے اندر داخل ہونے لگا۔ غار کے اندر موجود ٹیم کو باہر کی صورتحال کا علم نہیں تھا۔ جب پانی کا بہاؤ تیز ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ راستے واپسی کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ پانی غار کے مختلف حصوں کو ڈانپتا جا رہا تھا اور انہیں مجبوراً اندرونی حصے کی طرف جانا پڑا۔ غار میں ایک مقام ایسا تھا جو پانی کی سطح سے بلند تھا۔ یہ جگہ جسے بعد میں چیمبر 9 کے نام سے جانا گیا ان کے لیے ایک عارضی پناہ گاہ بن گئی۔ یہاں وہ 124 فٹ کی بلندی پر پہنچے، لیکن یہ جگہ ان کے لیے مکمل محفوظ نہیں تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کب تک اس خطرناک صورتحال میں پھنسے رہیں گے۔ شام ڈلتے ہی ان کے گھر والوں کو پریشانی لاحق ہوئی۔ جب بچوں نے رات ہونے تک گھر پہنچنے کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا تو والدین نے ٹیم کے ہیڈ کوچ کو فون کرنا شروع کر دیا۔ ہیڈ کوچ نے اپنے موبائل پر والدین کی 20 سے زائد مس کالز دیکھی اور فوراً اسسٹنٹ کوچ ایکافون سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا فون بند جا رہا تھا۔ اس کے بعد ہیڈ کوچ نے ٹیم کے کھلاڑیوں میں سے ایک لڑکے سنگ پون کانتھاوانگ سے رابطہ کیا۔ سنگ پون نے بتایا کہ وہ غار جانے کے منصوبہ میں شامل نہیں تھا کیونکہ اس دن اس کے پاس سائیکل نہیں تھی۔ اس انکشاف نے ہیڈ کوچ اور والدین کو مزید فکر مند کر دیا۔ دوسری جانب غار کے اندر 12 بچے اور ان کا کوچ ایک ایسے امتحان میں مبتلا تھے جس کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ ان کے سامنے بس ایک سوال تھا، کیا وہ زندہ بچ سکیں گے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک مقامی مسئلہ بین الاقوامی توجہ کا مرکز بننے والا تھا۔ دنیا بھر کے لوگوں کے دل اس مہم کی جانب کھینچنے لگے اور یوں ایک تاریخی ریسکیو مشن کی شروعات ہوئی۔ تاریخی ریسکیو آپریشن شروع ہو گیا۔ تھام لونگ غار میں پھنسے بچوں کو بچانے کی داستان بہت ہی پیچیدہ ہونے لگی۔ رات گزر چکی تھی اور صبح کا سورج ایک نئے چیلنج کے ساتھ طلوع ہوا۔ تھام لونگ غار کے اندر بچے اپنی زندگی ختم ہونے کا سوچ رہے تھے اور وہیں تھام لونگ غار کے ارد گرد پولیس، ریسکیو ٹیمز اور بچوں کے والدین کا ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ ریسکیو ٹیمز نے فوری طور پر غار کی ابتدائی تلاش کا آغاز کیا، لیکن غار کے اندر پانی کا بڑھتا ہوا بہاؤ اور اندھیرے نے ان کے کام کو بے حد مشکل بنا دیا۔ ابتدائی ٹیموں نے غار کے داخلی حصے تک پہنچ کر اندازہ لگایا کہ بچے غار کے گہرے اور پیچیدہ حصے میں موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ خبر سن کر تھائی لینڈ کی نیوی سیلز کو فوری طور پر طلب کیا گیا۔ ان کے ساتھ غوطہ خوروں اور ماہرین کی ٹیموں نے بھی آپریشن میں حصہ لینا شروع کر دیا، لیکن غار کے اندر پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی تھی اور راستے خطرناک حد تک پیچیدہ ہو چکے تھے۔ تھائی لینڈ کی حکومت نے بین الاقوامی مدد کی اپیل کی، جس کے جواب میں برطانیہ، امریکہ، چین اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک سے ماہرین اور جدید آلات کے ساتھ ٹیمز پہنچنا شروع ہو گئی۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ اتنا بڑا بنا کیونکہ وہ غار جس میں بچے پھنسے تھے وہ گرنے ہی والی تھی، یعنی اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ نیوی سیلز کی ٹیم نے غار کے اندر موجود خطرناک سرنگوں میں داخل ہو کر ایک طویل اور صبر آزما مہم کا آغاز کیا۔ پانی کے دباؤ، اندھیرے اور راستوں کی پیچیدگی نے
ان کا کام انتہائی مشکل بنا دیا تھا۔ غوطہ خوروں کو کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ پہلی جگہ ملی جہاں بچوں کے موجود ہونے کا امکان تھا، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ غار کے اندر آکسیجن کی کمی سب سے بڑا خطرہ بن چکی تھی۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ اگر بچوں تک جلد رسائی نہ ہوئی تو ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس موقع پر ریسکیو ٹیمز نے آکسیجن سلنڈر غار کے اندر لے جانے کا منصوبہ بنایا تاکہ آکسیجن کی سطح کو برقرار رکھا جا سکے۔ 9 دن کی مسلسل جدوجہد کے بعد برطانوی غوطہ خوروں کی ایک ٹیم نے آخرکار چیمبر 9 تک رسائی حاصل کی۔ پانی کے اندر غوطہ خوری کے دوران ایک لمحہ ایسا آیا جب انہیں ایک پتلی سی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اپنی ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو 12 لڑکے اور ان کا کوچ ایک پتھر کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ وہ سب زندہ تھے لیکن تھکے ہوئے اور کمزور ہو چکے تھے، اور ان میں سے کچھ بے ہوش تھے۔ یہ لمحہ ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ بچوں کے ملنے کی خبر نے دنیا بھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی، لیکن خوشی کے ساتھ ایک نیا سوال بھی پیدا ہوا، انہیں اس خطرناک غار سے نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی ریسکیو ٹیمز خود بہت مشکلات کے بعد یہاں تک پہنچ تو گئی، لیکن اب واپسی میں ان بچوں کو لے کر جانا بہت مشکل تھا۔ ریسکیو آپریشنز کا سب سے مشکل حصہ اب شروع ہونے والا تھا۔ غار کے اندر کے پیچیدہ راستے اور پانی سے بھری سرنگیں بچوں کو باہر نکالنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ ماہرین نے کئی حکمت عملیاں پیش کی، لیکن سب سے خطرناک اور کارگر منصوبہ یہ تھا کہ بچوں کو غوطہ خوروں کے ساتھ غوطہ خوری کے ذریعے نکالا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پانی کے اوپر والے حصے میں بہت ہی زہریلی گیس پیدا ہو چکی تھی جو انسانی پھیپھڑوں کو فوراً ختم کر سکتی تھی۔ یہ منصوبہ انتہائی خطرناک تھا کیونکہ بچے غوطہ خوری کے ماہر نہیں تھے اور راستے بے حد تنگ اور گہرے پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر بچے کو بے ہوش کر کے ایک خاص ماسک پہنایا گیا تاکہ وہ پانی کے اندر گھبراہٹ کا شکار نہ ہو اور نہ ہی زہریلی گیس ان کا کچھ بگاڑ سکے۔ اور آخرکار 10 دن کی محنت کے بعد تمام 12 بچے اور ان کا کوچ بغیر عافیت و غار سے نکال لیے گئے۔ Mission Impossible has now become Mission Incredible. This is what all of those who've been involved in this operation have been waiting to see. ہر ایک کو نکالنے کے بعد غار کے باہر والدین اور ریسکیو ٹیمز کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ لمحہ دنیا کے لیے ایک یادگار مثال بن گیا کہ انسانی عزم اور تعاون کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ریسکیو آپریشن نہ صرف تھائی لینڈ بلکہ پوری دنیا کے لیے امید، ہمت اور عزم کی علامت بن گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ٹروتھ اسٹڈی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔